السلام علیکم، بول نیوز ہیڈ کوارٹر میں خوش آمدید۔ میں ہوں مدثر اقبال، میں ہوں محوش تبسم اور میں ہوں آمنہ اکرم۔ یہ سب آپ کو بتائیں گے، لیکن بلیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں، پاکستان میں کورونا کیسز میں کمی آئی، اب پھر اضافہ ہو گیا ہے۔ کورونا کی چوتھی لہر سے ملک کو بچانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کورونا کی صورتحال پر اظہار خیال، کہا ماسک کے استعمال سے کورونا کی چوتھی لہر سے بچ سکتے ہیں۔ صورتحال خراب ہوئی تو پھر پابندیاں لگانا پڑیں گی۔ بھارتی قسم کے کورونا سے انڈونیشیا اور بنگلہ دیش میں بری صورتحال ہے۔ وائرس اپنی حیت تبدیل کر رہا ہے۔ اس سارے خطے میں جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ہے انڈین ویریئنٹ، جو کہ ہندوستان سے ایک وائرس میوٹیٹ چینج ہو کے تو وہ اس پہ بنگلہ دیش میں بڑا برے حالات ہیں۔ اب یہ پاکستان میں بھی آنی شروع ہو گئی، جو کہ افغانستان میں ہے۔ اکانومسٹ کی ابھی سروے آئی ہے کہ پاکستان تیسرے نمبر پہ وہ ملک ہے جس نے سب سے بہتر اپنے ملک کو بچایا ہے کورونا۔ ملک میں کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں، عید پر سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا سکتے ہیں، سربراہ انسیوسی اسد عمر نے متنبع کر دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں اسد عمر نے کہا کہ عید پر پابندیاں نہیں لگانا چاہتے، نہ ہی ملکی لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے۔ ملک میں بڑھتے کورونا کیسز پر آج وزیر اعظم کو بریفنگ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کو انتخابات میں ایس او پیز کی خلاف ورزیوں پر خط بھیجا ہے۔ ملک میں کورونا کی شدت میں تیزی آنے لگی، وائرس کے وار پھر بڑھنے لگے۔ 24 گھنٹوں میں قاتل وائرس نے 24 افراد کی جان لے لی، 1683 افراد کو اپنا شکار بنا لیا۔ مثبت کیسز کی شرح بھی 3% سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر کا قہر برقرار، ایس او پیز نظر انداز، شہری موت کو دعوت دینے لگے۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کی تشخیص کے لیے 50,531 ٹیسٹ کیے گئے۔ مہلک وائرس نے 1,683 افراد کو شکنجے میں جکڑ لیا۔ فعال کیسز کی تعداد 34,531 ہو گئی۔ مثبت کیسز کی شرح 3.33% ریکارڈ کی گئی۔ مجموعی کیسز 9,67,633 تک جا پہنچے۔ سرکاری پورٹل کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا سے مزید 24 مریض دم توڑ گئے۔ مجموعی اموات 22,493 ہو گئیں۔ ایک روز میں 1,084 مریض صحت یاب بھی ہوئے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ کشمیری عوام کی تکالیف ایک دن ضرور ختم ہوگی۔ آزاد کشمیر کا الیکشن چوری کیا تو آخری دم تک پیچھا کریں گے۔ شاہراہ دستور پر راجہ فاروق کے ساتھ بیٹھیں گے۔ انتخابی جلسے سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ سب جان چکے ہیں ووٹ چوری کو کس طرح روکنا ہے۔ ڈسکا کی سیٹ آپ کے حلق سے واپس کروائی تھی، آر ٹی ایس بٹھانے والوں کو 3 سال بعد بھی دھاندلی کرنی پڑی۔ مریم نواز نے کہا کہ ووٹ روٹی آٹا چینی کشمیر چور یہاں آئے گا تو ان سے سوال پوچھنے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کو اتنا خوف ہے کہ بات کا آغاز بھی نواز شریف سے ہوتا ہے اور اختتام بھی۔ انہوں نے کہا کہ میری رگوں میں کشمیری باپ اور ماں کا خون ہے۔ راجہ صاحب، میں آپ کے سامنے اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے کہتی ہوں کہ اگر مسلم لیگ نون کا الیکشن جیتی، کشمیر کا چوری کرنے کی کوشش کی تو آپ اگر بیٹھیں گے شاہراہ دستور پہ تو مریم نواز آپ کے ساتھ بیٹھے گی۔ ووٹ چور، روٹی چور، آٹا چور، چینی چور، بجلی چور، دوائی چور اور کشمیر چور عمران خان آپ کی سرزمین پہ آئے گا تو آپ نے اس سے ایک سوال پوچھنے ہیں۔ کشمیر کے بدلے قوم 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرے۔ کیا یہ سننے کے لیے تمہیں آر ٹی ایس بند کرا کے تمہارے محسنوں نے بٹھایا تھا 22 کروڑ عوام کے سر پہ، جس نے 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کر راتوں رات عوام کا الیکشن چوری کر لیا؟ آج 3 سال کے بعد بھی اس کو الیکشن چوری کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ آج بھی اتنا خوف ہے نواز شریف کا کہ نواز شریف کے بغیر ان کی نہ کوئی بات شروع ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم نااہل اور سلیکٹڈ ہے۔ ہم وہ وزیر اعظم نہیں چاہتے جو کہے کہ اللہ کرے مودی جیت جائے۔ امید رکھتے ہیں کہ اس بیان کا جواب آپ 25 جولائی کو دیں گے۔ مودی کے پولنگ ایجنٹ کو آپ نے جواب دینا ہے۔ حویلی آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم آپ میں سے ہیں، کسی کی ڈکٹیشن نہیں مانیں گے۔ ہم وہ وزیر اعظم بھی نہیں چاہتے جو مودی کو دعوت دے کر شادیوں میں بلاتے ہیں۔ صرف ایک ہی جماعت مودی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہے اور وہ پیپلز پارٹی ہے۔ بدقسمتی دیکھے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ایک کٹپٹی، پاکستان کا وزیر اعظم نالائق ہے، پاکستان کا وزیر اعظم نااہل ہے، یہ تو ناجائز وزیر اعظم ہے۔ یہ بزدل کے
کشمیر کے لیے تو بات بھی نہیں کر سکتا. کشمیر میں تاریخی حملہ ہو تو ہمارا وزیر اعظم کا جواب کیا ہو؟ میں کیا کروں؟ آپ حکم کریں کہ کل جنگ کرو، ہم سب تیار ہیں، جنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مگر ہم کسی اور کے ڈکٹیشن پہ چلنے کو تیار نہیں. ہم عوام کا ڈکٹیشن کو مانتے ہیں. ہم تو دہلی کا ڈکٹیشن بالکل ہی نہیں مانتے ہیں. ہم نہ وہ وزیر اعظم چاہتے ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھ کے مودی کے الیکشن کو جیتنے کا دعا مانگتے ہیں. ہم امید رکھتے ہیں کہ اس بیان کا جواب آپ 25 جولائی کو دیں. دہلی کا عوام کا ایک ہی نعرہ ہے، کشمیر کا سودا نامنظور. وزیر مملکت فروخ حبیب کا مریم نواز اور بلاول بھٹو کو جواب. کہا آپ کب سے کشمیر کے چیمپئن بن گئے؟ کشمیری عمران خان کو اپنا سچا سفیر سمجھتے ہیں. آزاد کشمیر کے انتخابات میں نہ آپ کے پاس اچھے امیدوار ہیں نہ عوام میں پذیرائی ہے. کشمیری عوام آپ کو بدترین شکست دیں گے. آپ کب سے جو ہے وہ کشمیر کے جو ہے وہ چیمپئن بن گئے؟ عمران خان نے تو پوری دنیا کو مودی کی RSS کی آئیڈیالوجی متعارف کروائی. یہی وجہ ہے کہ آج جو کشمیری ہیں وہ عمران خان کو اپنا سچا سفیر سمجھتے ہیں کشمیر کی جدوجہد کا. جو آزاد کشمیر ہے اس کے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس دوران آپ کے پاس نہ آپ کو اچھے کینڈیڈیٹس نکلے ہیں نہ عوام کے اندر کو پذیرائی ہے. اس طرح کی باتیں جھوٹے دعوے جا کر گلگت بلتستان میں بھی آپ کرتے رہے، وہاں آپ کو بدترین شکست ہوئی. اب آپ کو آزاد جموں کشمیر میں بھی اپنی شکست جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو یہاں بھی آپ نے اس قسم کی جو ہے وہ باتیں شروع کر دیں جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پاؤں ہے. بلاول کی صرف اتنی کارکردگی ہے کہ آپ ایک پرچی کے اوپر چیئرمین بنے ہوئے ہیں. مریم کی صرف اتنی کارکردگی ہے کہ وہ نواز شریف کی صاحبزادی ہیں. آج تک کشمیریوں کے لیے آپ کی جدوجہد کیا ہے؟ آپ نے تو کشمیر کا کبھی پہلے دورہ بھی نہیں کیا ہوگا. یہ الیکشن آئے ہیں تو آپ گھومنے پھرنے کے لیے کشمیر پہنچ گئے ہیں. دونوں اپنے ابو کی چوری بچانا چاہتے ہیں. سندھ کے اندر، پنجاب کے اندر کرپشن کی ہو، اب آپ اپنے اسی کرپشن کے ایجنڈے کو جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے اندر لے کے جانا چاہتے ہیں. عوام آپ کو یہ جو ہونے والا الیکشن ہے اس الیکشن کے اندر آپ کو بدترین شکست دیں گے. معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ پرچی پر سلیکٹڈ نے وزیر اعظم کی نہیں 22 کروڑ عوام کی تصحیح کی ہے. بلاول بھٹو کے بیان پر رد عمل میں شہباز گل نے کہا کہ سلیکٹڈ کہنے والا خود جعلی وصیت پر پارٹی چیئرمین بنا. اقتدار کے لیے بیرونی قوتوں کے پاؤں پہلے بھی پڑے تھے، اب بھی اسی چکر میں ہیں. پرچی چیئرمین کو کشمیر میں اپنی ہار واضح نظر آ رہی ہے. آج مریم صفدر کشمیر جا رہی ہیں کشمیریوں سے ووٹ مانگنے. انہی کشمیریوں سے ووٹ مانگنے جا رہی ہیں جن کی لیڈرشپ، حریت لیڈرشپ سے ان کے والد نے ملاقات سے انکار کیا تھا اور اس ملاقات کی بجائے جندال کے گھر جا کر کافی نوش فرمائی تھی. آج مریم صفدر کو یہ جواب بھی کشمیریوں کو دینا پڑے گا کہ ان کی قتل و غارت کرنے والوں کا ایجنٹ کلبھوشن یادو جب پاکستان میں پکڑا گیا تو آپ کے والد صاحب سن کیوں تھے؟ وہ میوٹ موڈ پہ کیوں تھے؟ کشمیری یہ بھی سوال پوچھیں گے کہ فارن آفس کو کیوں اتنا زور لگا کے کشمیر کی بات کسی بھی پرائم منسٹر اس ٹائم پہ جو نواز شریف تھے ان کی کسی اسپیچ میں بھی ڈلوانے کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی. اور ایک اور سوال بھی آپ سے یہ بھی جواب دیجیے گا کہ کیا رام داس کے ساتھ آج کل کوئی ملاقاتیں لندن میں آپ کے بھائیوں کی ہو رہی ہیں؟ تو کشمیری آپ سے ووٹ دینے سے پہلے سوال ضرور پوچھیں گے. ووٹ آپ کو نہیں ملنا، آپ وہاں پر صرف اس لیے جا رہی ہیں کہ روئیں دھوئیں، NRO کی کوشش کریں اور جب NRO نہ ملے تو آپ الزام لگائیں کہ کشمیر میں دھاندلی ہے. سابقہ حکومتیں جعلی منصوبوں کا افتتاح کر کے عوام کے زخموں پر نمک پاشی کرتی رہیں. اپوزیشن نے جو داؤ پیچ لڑانے تھے وہ لڑا کر منہ کے بل گر چکے ہیں. معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشق اوان میڈیا سے گفتگو. کہا یہ کشمیر الیکشن میں مزید خراب ہونے جا رہے ہیں. آزاد کشمیر میں تحریک انصاف حکومت بنائے گی. لین ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے ان کی کوئی چال بازی، مکاری اور نقب زنی کسی طرح بھی اس حکومت کو گھر بھیج سکتی ہے. لہٰذا جو انہوں نے داؤ پیچ لڑانے تھے وہ لڑا کے اس وقت گری جو اپوزیشن ہے وہ اپنے حواس بحال کرنے میں مصروف عمل ہے. کشمیر کا جو الیکشن ہے PTI انشاءاللہ کشمیر کے اندر بھرپور قوت کے ساتھ کشمیریوں کی ترجمانی کر رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان
غیر متزلزل اعتماد رکھتا ہے اور آزاد کشمیر کے اندر آنے والی حکومت پی ٹی آئی بنائے گی. اس حکومت کا عزم ہے کہ ہم نے خانہ پوری اور آئی واش نہیں, ہم نے ایک لانگ ٹرم سسٹینیبل کنٹینیوڈ کنسسٹنٹ روڈ میپ جو ہے وہ جنوبی پنجاب کو اکنامیکلی امپاور کرنے کے لیے جو ترجیحات اس حکومت کی ہیں اس پہ تیزی سے پیش رفت جاری ہے.